والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. احباب مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات کرام معزز و مکرم علماء کرام جملہ اشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس بزم کو کئی ایک نسبتیں حاصل ہیں. میں دعا گو ہوں خلاق عالم آج کی اس خوبصورت بزم کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جملہ امور حسنہ جو آج ادا کیے گئے اللہ رب العزت ان کو اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے. دوستان مکرم، ہمارے محترم و مکرم سید صاحب اور ان کی ٹیم، میں سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان سب کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب نے مل کر یہاں پر مدرسہ قائم کیا اور اس کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں اور مسجد کے لیے جگہ خرید کر آج اس کا افتتاح کیا گیا، میں دعا گو ہوں خلاق عالم ان سب دوستوں کی خیر بھی فرمائے اور ان کے رزق مال جان اولاد میں بھی برکات عطا فرمائے. قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں گے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سرور بھی میسر آ سکے. حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے من صلی علی 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ. فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستان گرامی، چونکہ آج مسجد کا افتتاح بھی ہوا ہے اور ابتدائی طور پر میں نے آتے بھی یہی کام پہلے کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے چند ایک روایات و احادیث آپ کی خدمت میں عرض کروں جس کے ساتھ ہمارا شوق بھی بڑھے اور ہم نے جو کام کیا ہے خیر والا اس کے اندر ہمارے دل کو بھی سکون مل سکے. جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو عزت بخشے. گرامی قدر حضرات، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس و انور ہے. جزاک اللہ، اللہ اکبر، جزاک اللہ، اللہ آپ کو عزت بخشے. جس کو امام بخاری و مسلم دونوں نے لکھا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. فرمایا جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد کو بنایا، اللہ رب العزت اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے. تو مسجد بنانے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بلکہ یہ ایک حدیث بالکل اسی سے ملتی جلتی. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدن صغیرن کان او کبیرن. فرمایا جس نے اللہ کے لیے مسجد کو بنایا، اللہ کے گھر کو بنایا، وہ چھوٹی مسجد تھی یا بڑی تھی، ہے مسجد جس نے بنا دیا، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے. پھر تیسری روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ بڑی پیاری حدیث شریف ہے، ابن ماجہ پڑھیں اور ابو داود، اس کے اندر بھی یہ مفہوم موجود ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من بنا للہ مسجدن، فرمایا جس نے اللہ کے لیے اللہ کے گھر یعنی مسجد کو بنایا، اور وہ کتنی تھی، یہ ذرا احباب سے میں گزارش کروں گا سٹیج سے لے کر آخری بندے تک یہ ذرا توجہ فرمائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ کتنی مسجد پر کتنی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا جس نے اللہ کے لیے اللہ کے گھر یعنی مسجد کو بنایا، اور وہ تھی کتنی، فرمایا کا مفحص قطار، فرمایا کہ وہ یہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر تھی، یہ حدیث شریف کے لفظ ہیں، فرمایا چڑیا کے گھونسلے کے برابر اس نے مسجد کو بنا دیا۔ فرمایا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کا گھر بھی جنت میں بنا دیتا ہے۔ آپ یہاں پر حیران ہوں گے کہ چڑیا کا گھونسلہ تو بالکل چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کے برابر کون سی مسجد ہوتی ہے؟ تو اب اگر اس کے آپ تھوڑا سا محبت کی نگاہ کے ساتھ آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ واضح ہوگا کہ اگرچہ اتنا سارا گھونسلہ چڑیا کا ہوتا ہے تو اتنی مسجد تو نہیں ہوتی، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ اتنا سارا تعاون تو ہو ہی سکتا ہے نا، پوری اینٹ نہیں، آپ کے کراچی میں یہاں بلاک لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے، پورا بلاک نہیں، اگر آدھا سے آدھا بلاک تھوڑا سا بھی آپ نے اپنی حلال کمائی میں سے مسجد بنانے میں حصہ ملا لیا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اتنا اجر دے گا کہ آپ کا گھر جنت میں بنا دے گا۔ تو یہاں سے وہ حضرات غور فرمائیں جن کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہوتا اور خواہش رکھتے ہیں کہ کاش میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی مسجد بناتا، یا وہ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ جب تک ہمارا 15-20 ہزار روپیہ مسجد کے لیے نہ جائے تو شاید ہمیں ثواب ہی نہیں مل سکے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں کثرت نہیں دیکھی جاتی، یہ یاد رکھ لیجئے، اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ میری رضا کے لیے کتنا کام کر رہا ہے۔ تو یہاں پر اسی بات کو سمجھایا گیا، فرمایا کہ جو بندہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنا دے اللہ تعالیٰ اس کا گھر بھی جنت میں بنا دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر آپ جاگ رہے ہوں تو آپ کو چوتھی حدیث بھی سناؤں اسی حوالے سے۔ یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں توجہ فرمائیں، بیٹے جلدی اپنی سندیں اپنے پاس رکھیں، میرے کوئی بات نہ کرے، آپ کافی دیر سے باتیں کر رہے ہیں، خاموش ہو جائیں چپ کر کے، ادھر دیکھیں میری طرف سارے حضرات، چھوٹے بچے میری طرف دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها، فرمایا اس کائنات میں جو پسندیدہ جگہیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں، فرمایا کہ وہ مساجد ہیں، جہاں پر بیٹھنا جہاں پر جانا یہ اللہ کو پسند ہے، وہ جگہ اللہ کو پسند ہے جہاں پر مسجد بن جائے۔ اور فرمایا ابغض البلاد الی اللہ تعالی اسواقها، فرمایا اس دنیا میں سب سے مبغوض ترین یعنی جس کو ناپسند کیا گیا ہے وہ جگہ کون سی ہیں؟ تو فرمایا وہ جگہ بازار ہے جس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ یہ فتنوں کا دور ہے تو جب تک مکمل وضاحت نہ ہو تو کئی بندے اس بات کو نہیں سمجھ پاتے، تو اس بات کو سمجھ لیجئے۔ یہ بیٹھ سکتے ہیں بچے جو آ رہے ہیں، بیٹھ جائیں، ادھر بٹھائیں ان کو، کوئی آگے نہ آئے۔